الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان اور رب کائنات نے مسلمانوں کے اوپر جن چیزوں کو واجب کیا ہے ان چیزوں کی پاسداری، ان معاملات کے ساتھ وفاداری، یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ اور ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان عہد و پیمان کی پاسداری میں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری میں اور ان کے احکامات کی پیروی میں ناکام نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو مصائب اور جو مشکلات ہمارے اوپر ٹوٹتے ہیں ان کے نتیجے میں ہم طیش میں آتے ہیں، آپے سے باہر جاتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ ہمارا معاشرہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو علماء سے لے کر کے ایک ادنا سے انسان تک، اور ایک کام کرنے والے سے لے کر کے ایک تاجر تک، ایک بڑے سے بڑے لیڈر سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے خادم تک، ہر جگہ پر مسلمان جس انداز کی لاپرواہی کا شکار ہے، سستی اور بے راہ روی کا شکار ہے، اس کا نتیجہ اگر جو نکل رہا ہے اسی پر محدود رہے تو یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والوں کو نہ جانے کون کون سے عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کرتا رہا ہے، لیکن یہ امت اسلامیہ ہے، امت محمدیہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے رسول اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خصوصی انعامات فرمائے کہ ان کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیا جائے، امت محمدیہ کو ایک ساتھ عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے، ان کے اوپر دشمن ایسے مسلط نہ کیا جائے کہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ رب کائنات کے وعدے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان ساری بے راہ روی کے باوجود اللہ رب العالمین کی مہربانی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ اگر صلاۃ فجر میں کچھ لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک آدھ صفیں بھر گئیں، اور اتنی بڑی آبادی جس میں کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے آس پاس اور اس کے پڑوس میں ہزاروں مسلمان بستے ہیں اور آباد ہوتے ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اس کے غضب سے نجات پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے ان مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ یہ عالمیہ ہے۔ رب کائنات نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم محض اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اس کے وفادار بن کر کے رہیں۔ لیکن مسلمان اگر بے وفائی کرے گا توحید کے بارے میں، جو رب کائنات کا اعلیٰ ترین عہد و پیمان ہے، اس کے بارے میں بے راہ روی کا شکار ہو کر کے شرکیات کو توحید سے تعبیر کرے گا تو ایسی صورت میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک کے مختلف گوشوں میں اور بالخصوص اتر پردیش، راجستھان
اور ملک کے مختلف خطوں کے اندر سے جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ مسجدوں کی گھیرا بندی کر کے ان پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدرسوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے گناہی کے باوجود نشانہ بنا کر کے قتل کیا جاتا ہے، ان کی لنچنگ کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن کیا مسجدیں گرتی ہیں تو مسلمان بیدار ہوتا ہے؟ کیا یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں؟ ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا جب مسجدیں گرتی ہیں اور 1992 کا زخم جو بابری مسجد کے انہدام کا زخم تھا، جس کو مسلمانوں نے بے یار و مددگار چھوڑ رکھا تھا، وہ مسجد جب تک کھلی تھی، جب تک اس میں نمازیں قائم کرنے والے مسلمان نظر نہیں آتے تھے، اور اگر دو چار مسلمان وہاں پر جماعت کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، تو ان کو سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بدعات و خرافات کے شکار تھے۔ تو رب کائنات نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و وقار کے لیے یہ سبق سکھایا کہ مسلمانوں کی ایک مسجد منہدم کر دی گئی، اور اس کے بعد پورے ملک میں جس انداز سے طوفان کھڑا ہوا، پورے ملک کے اندر جو بے چینیاں پیدا ہوئیں، پورے ملک کے اندر جس انداز سے اقلیات کے اندر خوف و ہراس کا ماحول بنا، وہ پوری کی پوری داستان یہاں بیان کرنے کی داستان نہیں ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے جس شکوے کا اظہار میں یقیناً کرنا چاہوں گا کہ اگر کہیں غیر قانونی طور پر زمینوں پر قبضہ کر کے کوئی مدرسہ بنایا جاتا ہے، کوئی مسجد تعمیر کی جاتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ قدم ابتدائی طور پر حرام ہے کہ کسی قبضے کی زمین پر مسجد یا مدرسہ تعمیر کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی تشویشناک امر ہے کہ حکومتیں جب غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں تو حکومتوں کا عملہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، غیر قانونی کارروائیاں چلتی رہتی ہیں، رشوتیں لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بن کر کے تعمیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مزید ایک تشویش کھڑی کر کے اور بے چینی کا ماحول بنا کر کے اس کو منہدم کیا جاتا ہے۔ یقیناً غیر قانونی زمینوں پر قبضہ کر کے ان چیزوں کی تعمیر شریعت اسلامیہ میں سرے سے حرام ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ اور مسلمہ حقیقت ہے کہ جن افسران نے ان چیزوں کی تعمیر میں رشوتیں لے کر کے اور ان کو مسجدیں اور مدرسے بنانے دیا تھا، تو جرم میں وہ بھی شریک ہیں، اور جرم کے اندر یہ بھی شریک ہیں۔ کارروائی ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں کا فریضہ زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی حرام خوری کرتا ہے، کوئی غلط انداز کی چیزوں میں شامل ہے، غلط کارکردگی میں شامل ہے، تو مسلمان کے لیے ایک ذرہ برابر بھی اس بات کا جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ غیر قانونی کاموں میں آگے بڑھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر ان شرطوں کو لاگو کرنے کو واجب قرار دیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم۔ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ مسلمان اس عہد و پیمان کا مکلف ہے جس عہد و پیمان کو اس نے اپنے اور غیر اقوام کے درمیان قائم کیا ہے۔ مسلمان اس عہد و پیمان کا مکلف ہے جو عہد و پیمان شریعت اسلامیہ کے ضوابط اور اصولوں سے نہیں ٹکراتے، اور مسلمان دوسری قوموں کے بیچ میں یا دوسری اقوام کے بیچ میں یا غیروں اور اجنبیوں کے ممالک میں وہ عہد و پیمان اپنے اور حکومتوں کے بیچ میں کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے نہ غیر قانونی تعمیر جائز ہے، مسلمان کے لیے نہ غیر قانونی اقدامات جائز ہیں، مسلمان کے لیے نہ سرکاری افسران کو یہ موقع دینا جائز ہے جس کی بنیاد پر رشوتیں دے کر کے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں دوزخی اور جہنمی ہیں۔ آج مسلمانوں نے یہ مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر کے آرام سے کھڑے ہو کر کے ہماری تعمیرات کو منہدم کر دیں۔
مسلمانوں نے ایسی پالیسی اختیار کی ہے جس کے نتیجے میں وہ خود دعوت دیتا ہے کہ آ کر کے ہماری مسجدیں گرا دی جائیں۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں 10 روپے خرچ کرتا ہے وہاں 100 روپے خرچ کرے، لیکن قانونی چارہ جوئی کو مکمل کیا جائے، نقشے پاس کرائے جائیں، رجسٹریشن مکمل کیا جائے، قانونی کارروائی کو مکمل کرنے کے بعد کوئی قدم بڑھایا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حکومتیں جو رب کائنات کی حکومت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ آئیں گی چلی جائیں گی، یہ ہمارے دروازے پر آ کر کے ووٹ کے بھیک مانگنے والی حکومتیں ہیں، لیکن معاف فرمائیں گے ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کو رب کائنات ہمارے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد حالات پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے خطبے کو ختم کروں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جو کتاب الفتن کے اندر باب العقوبات کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین سنو، 5 خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 ایسی خصلتیں ہیں جن میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے، جن کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا، جن کے ذریعے تم کو تباہی کی جانب دھکیل دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں رب کائنات کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کہ تم کو ان چیزوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ 5 خصلتیں جو اس عظیم روایت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان خصلتوں کو اپنے معاشرے پر جانچ کر کے، فٹ کر کے، معاشرے کا جائزہ لے کر کے آپ گریبان میں جھانکیں کہ مسلمان ان 5 خصلتوں میں سے کون سی خصلت ایسی ہے جن سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، لوگوں کو بچانے کی سعی کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر تباہی کی شکل میں بالکل مسلط کر دی گئی ہیں، اور ہم کو شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خصلت کا تذکرہ کرتے ہوئے، جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، زناکاری اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی قوم بے حیائی اور ننگے پن کی شکار ہو جاتی ہے، آپ لکھ لیں، اپنی سڑکوں کا جائزہ کر لیں، ہمارے سرپرست حضرات اپنی بچیوں کا جائزہ لے لیں جو بالغ ہو چکی ہیں، لیکن جس انداز سے سوشل میڈیا نے ان کو اجانب کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے راہیں فراہم کر دی ہیں، ہم بیٹھ کر کے دیوسیت کی ساری مثالیں قائم کرتے ہیں۔ دیوسیت یہ ہے کہ ایک ماں باپ اور ہمارے بڑے اپنے ماتحتوں کے اندر فحش کاری کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، تنگ لباس کو زیب تن کرنے کو، اجنبی مردوں سے قہقہا لگانے اور بے تکلف ہونے کو دیکھیں، لیکن ان کی غیرت بیدار نہ ہو، یہ دیوسیت ہے۔ اور اگر جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس دیوسیت کا شکار ہے۔ رب کائنات نے اس سے ہم کو ڈرایا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، اور وہ بے حیائی بغیر پردے کے کی جاتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لوگوں میں فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ برائی ان میں پھیل جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے درمیان
رب کائنات دو تین طرح کے عذاب لے کر کے آتا ہے۔ ایک تو ان میں طاعون پھیلا دیا جاتا ہے۔ طاعون ایک ایسا مہلک مرض ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایسی وبا ہے جو معاشرے کو لپیٹ کر کے تباہ کر دیتی ہے۔ والاوجاع، اور اس کے بعد ایسے ہی وبائی امراض ان کے درمیان پھیلا دیے جاتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں چند سال پہلے ہم نے کرونا کی شکل میں ایک وبائی مرض کو دیکھا۔ باپ بیٹے سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا، بیٹا ماں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ باپ کی وفات ہو گئی، جنازے کی تدفین میں لوگ اپنی مرضی سے شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ JCB سے لاش کو اٹھا کر کے بڑے احتیاط کے ساتھ گڈھے میں ڈھکیلا جاتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ اتنی خطرناک وبا دیکھنے کے باوجود اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع نہ کریں، فحاشی کو نہ چھوڑیں، بے حیائی کو نہ چھوڑیں اور اسلامی تعلیمات کو اختیار نہ کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو طاعون اور وبائی امراض جو اس سے پہلی قوموں میں نازل نہیں کیے گئے، وہ امراض آ کر کے ان کو دبوچ کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسری صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حساب کتاب اور لین دین میں بے ایمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قحط سالی کے ذریعے، بھوک مری کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے، سخت تنگی کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، مال و دولت چھین لی جاتی ہے، امکانات ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے اندر سخت تنگی جاری کر دی جاتی ہے۔ وجور السلطان، اور ایک چیز مزید بتائی جو آج کے دور میں عام نظر آ رہی ہے کہ حکام کے ظلم و جور کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو حکام نکل کر کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اوپر ظلم و جور کرتے ہیں اور پورا معاشرہ اسی میں پس کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی ایک ترازو کے تناظر میں یہاں پیش کی گئی ہے۔ آپ نکل کر کے ٹھیلے والوں کو، رکشے والوں کو اور بڑی سے بڑی دکان والوں کو دیکھ لیں، ان کا جائزہ لے لیں، کس انداز سے چیزوں میں غلط انداز کی چیزیں ملا کر کے، ملاوٹ کر کے بیچا جاتا ہے، ترازو پر کانٹے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہیں تک یہ چیز محدود نہیں ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ مدارس اور مساجد کے نام پر فرضی واڑا اور فرضی چندے کے اتنے واقعات آ رہے ہیں کہ مسجد کا وجود ہی نہیں ہے، اور 10 سال سے پورے ملک میں لوگ نکل کر کے باقاعدہ چندہ کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا تعاون کیا جائے، اور مسجد کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور رپورٹس بنانے کے لیے دوسری مساجد کی تصاویر اور دوسری مساجد کی رپورٹس بنا کر کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے حرام خوری کی جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے مشروعات لے کر کے آتے ہیں، نل کھودنے کا پیسہ، کنواں کھودنے کا پیسہ، ٹنکی لگانے کا پیسہ، اس چیز کا تعاون، اس چیز کا تعاون، اور معاف فرمائیں گے اس میں ہمارے جیسا مولوی طبقہ اور علماء بھی ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس انداز کا تعاون لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا اور بڑے آرام کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی، لین دین میں خرابی، حرام خوری، ان چیزوں کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں آج ظالم حکام ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، لہذا اس سے کوئی فرار نہیں۔ اگر اس سے بچنا ہے تو ان کمیوں سے توبہ کرنی ہوگی، اس سے بچنا ہے تو ان کمیوں سے کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب بھی لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان کو قحط سالی کے ذریعے، سخت تنگی کے ذریعے
اور حکام کے ظلم و جور کے ذریعے گرفتار کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تیسری خصلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر ذکر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس کا 2.5% غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کا جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، یا زکوٰۃ نکالی جاتی ہے لیکن غلط جگہ پر استعمال کر لی جاتی ہے۔ یہ صورتحال اگر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آسمان کی بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، جو چوپائے بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں، بارش کے نتیجے میں اگنے والی گھاس پھوس ان کی غذا ہے اور جمع ہونے والا پانی ان کے لیے پینے کا پانی ہے، اگر یہ جانور بے زبان مخلوق نہ ہوتی تو ایسی صورت میں یہ بارش مستقل طور سے روک دی جاتی۔ ہمیں احسان ماننا چاہیے رب کائنات کا ان چوپایوں کا۔ حقیقت یہ ہے، یہاں چوپایوں کا تذکرہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کی حقیقت بتا دی کہ انسانوں کو دیا گیا دل و دماغ، یہ فہم و شعور، یہ سمجھنے کی صلاحیت، اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت، یہ انسانوں کو جو دی گئی ہے، یہ اگر اس کا استعمال نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزرے اور گمراہ ہیں، ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ لہذا انسانوں کو عقل و شعور دیا گیا تو ان کی مسئولیت بھی بڑی رکھی گئی۔ تو ناپ تول میں کمی اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا یا زکوٰۃ کو روک لینا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کو غور سے سنیں گے، چوتھی خصلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُ الْعَهْدَ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا چوتھی خصلت بیان کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی قوم یا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتی ہے، اللہ رب العالمین کا عہد و پیمان کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تجھ سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرے گا، وہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ آج مزاروں پر شیطان کی پیروی کے مشاہدات کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارے خاندانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو ٹوٹتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عہد و پیمان یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اس کے ارکان اور شرائط کو سمجھا جائے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، توحید عبادت کی حقیقتوں کو سمجھا جائے، اور توحید حاکمیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلامی جماعتوں کی جانب اپنی نسبت کر کے جو گمراہ کن ایجنڈے پھیلائے جاتے ہیں ان کو نکار دیا جائے، اپنے خاندانوں سے نکال کر کے کھروچ کر کے پھینک دیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رب کائنات کے عہد و پیمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبودیت اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی تکمیل کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جن باتوں کی خبر دے دی ان کی تصدیق کی جائے، اور عبادت کا جو طریقہ سکھا دیا اس طریقے کے مطابق عبادت کو انجام دیا جائے۔ اب مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا آپ جائزہ لے لیں، کون اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنے امام کی تقلید میں سنت رسول کو نکار کر کے کنارے کرتا ہے۔ یہ جائزہ لینے کے بعد اگر باتیں کھولی جائیں تو بڑی تلخ ہو جائیں گی، اور نہ جانے کتنے لوگ
اس عہد و پیمان کو توڑنے والے نظر آئیں گے اور توڑنے والے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اطاعت رسول کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑا جائے گا تو ایسی صورت میں سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر، عہد و پیمان کو توڑنے والوں پر، مسلمانوں پر، ان کے علاوہ دوسری قوموں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ آج اس کی بے شمار مثالیں ہم اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ممالک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے ہمارے علماء نے، ہمارے لیڈران نے، ہمارے قائدین نے عہد و پیمان کو توڑا تو رب کائنات نے ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اور اس کے بعد یہی اتنا نہیں، فرمایا فَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دشمن مسلط بھی کیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ مال و دولت دیا گیا ہے، جو کچھ جائیدادیں دی گئی ہیں، مدارس اور مساجد دیے گئے ہیں، جس کی تولیت ان کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ان کو گاڑی گھوڑے اور آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کے نتیجے میں جہاں ایک جانب دشمن مسلط ہوگا، وہیں دوسری جانب یہ دشمن غاصبانہ طور پر بھی ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو چھین کر کے ان کو محروم کر دے گا۔ آج یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مسجدیں تو بنائی جاتی ہیں لیکن یہ مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی۔ ان مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں تو گونجتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں تو گونجتی ہیں، لیکن طریقہ اپنے امام کا اختیار کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو نکار کر کے، اس کی تعویل کر کے، اس کی توجیہ کر کے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ دشمنوں کے مسلط ہونے کا اور ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا بنیادی سبب ہے جو اس روایت کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد پانچویں خصلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مسلمانوں کے ائمہ، ان کے علماء، ان کے امام و خطیب، ان کے مفتیان جب اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور کوئی دوسری چیز لے کر کے فیصلہ کریں گے جو اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی یا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس کے ذریعے یہ ائمہ فیصلہ کرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین ان کے آپس میں اختلافات ڈال دے گا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، عہد و منصب کے لیے اتہام تراشیاں چلیں گی، عہد و منصب کے لیے پیسہ بہایا جائے گا، عہد و منصب کے لیے ایک دوسرے کو بدنام کیا جائے گا اور بڑوں کو بدنام کر کے چھوٹے بذات خود بے پیدی کے لوٹے ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ وہ واقعہ ہے شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ وہ اجمیر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، سجادہ نشینوں نے پوچھا کہ آپ تو وہابیوں کے عالم دین اور مولوی ہیں، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں تماشائے شرک کرنے، دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ شرک کیسے کرتے ہو تاکہ سمجھ سکوں، اس کی تردید کر سکوں۔ تو ٹھہاکے لگائے گئے، قہقہا لگایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کہاں ہیں؟ یہاں تو صرف معین الدین اجمیری کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جاتا،
یہاں تو صرف وحدانیت ہے، صرف توحید ہے، نعوذ باللہ من ذالک شرک کی یہ صورتحال ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کے توڑنے کی یہ صورتحال ہو جائے تو یہ قوم کہاں جائے گی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ آج کبیرہ گناہ ہماری گھٹیوں میں پڑ گئے ہیں، معاملات کی خرابی ہو، جھوٹ بولنا ہو، سود خوری ہو، زناکاری ہو، شراب نوشی ہو، جوا کھیلنے کے معاملات ہوں، ایسا لگتا ہے مسلم معاشروں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر ان کبیرہ گناہوں کا ٹھیکہ لے لیا گیا ہے۔ دوسرے آ کر کے شریک ہو جائیں تو ان کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دی جائے۔ معصوم بچے جن کو ہم پچکارتے نہیں تھکتے، جن کے مستقبل کے روشن مستقبل کے لیے سارے حدود پھلانگ جاتے ہیں، ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ اگر آج آپ نے ان بچوں کو توحید کا درس نہیں دیا، اتباع رسول کا درس نہیں دیا، تو ایسی صورت میں گویا آپ ان کی دنیا کے مستقبل کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ سورۃ النساء میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت حال نہ تمہاری خواہشات کے مطابق بدلی جائیں گی، نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق دنیا کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھو، جو برے عمل کرے گا رب کائنات اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، وہ تباہ ہو جائے گا اور اس تباہی سے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اسلامی بنیادوں پر دینداری کا لبادہ اوڑھ کر کے ہم دنیا کما رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم دینی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے بھک مگائی کا کام کر رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خطابت کے نام پر، وعظ و نصیحت کے نام پر فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کی حدود نے حدیں پھلانگ دی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خطبہ اور ہمارے واعظین پیسوں کی شرط کر کے اپنی زبانیں کھولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے لیے سودا کیا جاتا ہے۔ جو چیزیں جہاں ہونی چاہیے، جن باتوں کی شریعت کے دائرے میں گنجائش ہے، ان چیزوں کو انجام دیا جائے، لیکن یہ فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، یہ شارٹس، یہ انسٹاگرام پر ویڈیوز ڈالنا، ٹرین سے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، کھانا پینا کھاتے پیتے ہوئے، ان ساری کی ساری چیزوں کی ویڈیوز بنائی جائیں اور دنیا کو ترسایا جائے کہ جو بیل گاڑی پر چلتے ہیں وہ اس سے محروم کر دیے گئے، جن کے گھر میں نمک روٹی ہے وہ اچھی اچھی غذاؤں سے محروم ہیں۔ ان ویڈیوز کا ایک تاثر یہ بھی بن رہا ہے، لیکن ہمارے خواص نے، ہمارے علماء نے، ہمارے واعظین نے ان چیزوں کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہی میں جھونک دیا ہے۔ ہم اپنی تباہی کے بذات خود ذمہ دار ہیں۔ رب کائنات نے اسلام کی تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن اہل اسلام اگر بگڑ جائیں گے تو بھی ان کو تباہ کر کے رب کائنات اسلام ہی کو تحفظ فراہم کرے گا۔ لہذا ہم کو رب کائنات کی نصرت چاہیے تو ہمیں اسلام کی بحالی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی پر بقا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، یہ بلڈوزر چلانے کی صورتحال، اس میں مسلمان قائدین کو، مختلف مکاتب فکر کے قائدین کو سر سے سر جوڑ کر کے ڈائلاگ کا دروازہ کھولنا چاہیے، حکومتوں سے باتیں کرنی چاہیے، بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، میمورنڈم پیش کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا آر پار فیصلہ آپ قبضہ کر کے مسجد بنائیں، پھر بھی مظاہرہ کر کے اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیں، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ماضی کی پالیسیوں سے توبہ کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے، اور مستقبل کے لیے مضبوط پالیسی بنانے کی خاطر
حکومت کے نمائندوں سے بات چیت کی جائے، بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو تو مضبوط وکلا اور مضبوط ججوں کی ٹیم تیار کر کے عدالتوں میں اپنے مسائل پیش کر کے ان کا حل تلاش کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے اندر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، تو سب سے پہلے دین کی جانب رجوع کرنا یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات یہ جو 5 خصلتیں اس عظیم روایت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان 5 خصلتوں سے ہم کو بچنے اور معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔